السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو نئی جنریشن، جو نئی نسل آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اگر گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہو تو مسجد کے اندر آ جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ روز تم کہتے ہو کہ کل سے پڑھیں گے نماز، کل آئے گا تو کوئی تمہارے جنازے کی نماز پڑھ کر چلا جائے گا۔ فجر گئی تو نور گیا، ظہر گئی تو دولت گئی، عصر گئی تو صحت گئی، مغرب گئی تو کامیابی گئی، عشاء کی نماز گئی تو سکون گیا۔ اے مسلمانوں، رب تمہیں 5 وقت صدا دیتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور تم ہو کہ انسانوں سے کامیابی کی امید میں جٹے ہو۔ میرے بھائی، آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، جیسے ہمارے والد، ہمارے والد کے والد، اور جن کی عمر 40، 60، 50 سال کی ہو گئی ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ تو تھوڑا بہت نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جو نئی نسلیں آ رہی ہیں مسلمانوں کی، ان میں کوئی یہ چیز نہیں دکھ رہی ہے کہ آگے چل کر یہ لوگ کیا کریں گے۔ نہ تو نمازوں کا شوق، نہ ہی علم سیکھنے کا شوق، اور نہ ہی قرآن مجید سیکھنے کا شوق۔ صرف اور صرف بیہودہ کام، جن سے صرف اور صرف نقصان ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو مسجد سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں، لیکن ہم تعریف بھی کرتے ان نوجوانوں کی جنہوں نے غلط کام کو چھوڑا، اور جو بیہودہ کام، جو خواہشات تھی ان کو کچلا، اور اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو لگایا۔ تو میرے بھائی، ایسے انسان بنو کہ خود بھی علم سیکھو اور دوسروں کو بھی علم سکھاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے یہی کام آنے والا ہے، جو دنیا میں اچھے اعمال کریں گے۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ گھر میں اگر کوئی ایک شخص نماز پڑھنے والا ہے تو بس وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، باقی بیوی، بہن، والد، والدہ، بھائی بہن سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ میرے بھائی، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن آپ کو یہ کہتے رہنا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ کیوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہی گھر والے گلا مان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ، یہ تو نماز پڑھا کرتا تھا، یہ تو نیک اعمال کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، لیکن ہم سے نہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں۔ کیوں کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی شخص اشارہ چاہے گا کہ بس ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں اس عذاب سے، یہ مسئلہ ہوگا وہاں پر۔ تو ہر انسان یہی سوچے گا کہ ذرا سی غلطی کسی کے سامنے آئے اور فوراً اس کے اوپر ڈال دیں، تو غلطی کا موقع ہی نہ دیں۔ آپ نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہیں کہ حضرت آپ بھی نماز پڑھیں، بھلے وہ نہ پڑھے لیکن آپ کا جو حق ہے وہ آپ ادا کرتے رہیں دنیا میں۔ تو میرے بھائی، ان نوجوانوں سے گزارش ہے جن کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے اور نئے نئے جوانی کے عروج پر چل رہے ہیں، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر نکاح کی عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں، اور اگر نہیں ہوئی ہے یا کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا پیسوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گناہوں سے، اور جب نکاح کی طاقت ہو جائے
تو آپ نکاح کر لیں۔ کیوں کہ ہم یہ بات اس لیے اس میں لائے ہیں کیونکہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ شادی ایک ذمہ داری ہے، پریشانی ہے اور مصیبت ہے۔ میرے بھائی، مصیبت نہیں ہے، شادی کرنا کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر شادی کرنا مصیبت ہوتی تو خدا کی قسم اسلام یہ نہیں کہتا کہ بچے کو بالغ ہوتے اس کا نکاح کرو، بچیوں کا بالغ ہوتے اس کے نکاح کرو، کیونکہ اس میں فائدہ، اس میں خیر ہے۔ کیونکہ انسان اس نکاح کرنے کے بعد بہت سے برائی، بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور شیطان روتا پھرتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے اپنا دین ہم سے بچا لیا۔ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے انسان کا نکاح کرنے کے بعد۔ ایسا جو بڑے بڑے علماء وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے گناہ جو خطرناک گناہ، جیسے فاحش فلم دیکھنا، یہ بھی کتنا خطرناک گناہ ہے۔ پھر مشت زنی کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں ایک جان جا رہی ہے۔ اور لڑکیوں کو دیکھنا اور زنا کرنا، یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو انسان ان خطرناک بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا نکاح کے بعد۔ تو میرے بھائی، پہلی بات، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی رحمت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے، اور خود بھی کوشش کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن کوشش نہیں ہے، پھر وہی کام، پھر وہی کام، پھر وہی کام۔ ارے بھائی، ایک بار اپنے آپ کو اس سے بچا کر تو دیکھو۔ بچائیں گے ہے نہیں، پھر بعد میں کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی لیکن یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹا۔ میرے بھائی، غلطی آپ کی ہے، آپ نے گناہ کر کے عادت ڈال لی ہے، اب تھوڑا وقت لگے گا اس کو چھوڑنے میں۔ اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچنے کی، 5 وقت نماز پڑھنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کے 4 بوال۔ پہلی بات یہ بتا دیں کہ زنا کس چیز کا نام ہے۔ زنا وہ گناہ ہے کہ انسان نکاح سے پہلے اگر کوئی غلط کام کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ کہلاتا ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، کیونکہ زنا بہت خطرناک اور انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں، اگر کسی کے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں تو خدا کے لیے آپ یہ دیکھیں کہیں آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جس گھر میں زنا ہوتا ہے اس گھر میں کتنی بھی عبادت کی جائے، کتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، لیکن اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جتنا بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، خدا کی قسم اس پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ کتنا بھی سکون تلاش کر لیں آپ کو سکون میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ماں باپ سے گزارش ہے آپ کے بچے بالغ ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کے نکاح کی تیاری کریں، کیونکہ اگر وہ گناہ یہ کریں گے تو سزا آپ کو بھی ملے گی اور اولاد کو بھی سزا ملے گی۔ اور بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کرے
تو یہ قرض کہلاتا ہے اس انسان کے اوپر، اور زندگی میں کوئی نہ کوئی یہ قرض ادا کرنے والا ہے، چاہے اس کی ماں ادا کرے، چاہے اس کی بہن ادا کرے، اور چاہے اس کی بیوی ادا کرے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے مولانا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے زنا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی سزا اس کی بیوی کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی نحوست اسی انسان کے اوپر آتی ہے۔ یہ صرف بکواس ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا اسلام ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا زنا کرے تو کیا اس کی ماں زنا کرے گی، اس کی بہن زنا کرے گی، اس کی بیوی زنا کرے گی؟ یہ قرض جو بولا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور زندگی میں کوئی نہ کوئی ادا کرے گا، یہ بکواس بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے زنا ہو گیا تو وہ اللہ سے سچی توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس کی سزا کسی اور کو ملے؟ اب اس کی خرابیاں بتا دیں کہ زنا کی خرابیاں کیا کیا ہیں۔ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کے سنگین نتائج ہیں جنہیں وبال کہا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت سے دوری۔ زنا کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ایمان کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 2، برکت کا خاتمہ، روزی میں کمی، عمر میں برکت نہ رہنا، گھر میں پریشانیاں آنا۔ نمبر 3، ذلت اور رسوائی، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی بے عزتی ہوتی ہے، راز فاش ہونے پر معاشرے میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ مطلب یہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا راز فاش ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے کہ میرے باپ نے، میری ماں نے زنا کیا تھا اپنی زندگی میں۔ نمبر 4، آخرت کا عذاب، قیامت کے دن سخت سزا، جہنم کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جو کبھی معاف نہ ہو سکے مگر توبہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بڑا اور بہت برا راستہ ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو کوئی توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو میرے بھائی، ان نوجوانوں سے گزارش ہے جن سے یہ سنگین گناہ ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو زنا کر لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان اتنے گناہ کرے کہ گناہ کر کے آسمان تک گناہ پہنچا دے اور پھر وہ میرے پاس آئے توبہ لے کر، تو ہم اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، گھبرایا نہ کرے، سب سے پہلے اس گناہ سے بچیں، کیونکہ اس گناہ سے بچنے کا راستہ صرف اور صرف، اب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے زنا سے روکا ہے۔ میرے بھائی، جب اسلام نے زنا سے روکا ہے تو اس کا ایک طریقہ بھی تو بتایا ہے کہ آپ نکاح کریں۔ آپ نکاح کرو گے تو آپ اس گناہ سے بچتے رہو گے۔ لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچے کی کیا عمر ہے، ابھی لڑکا میرے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تب جا کے اس کی شادی کریں گے۔ لیکن جب وہی اولاد کوئی غلط کام اٹھاتی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے یا کچھ برا کام کر بیٹھتی ہے تو ماں باپ گولی مار دیتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس اولاد نے میری خاندان کی عزت کو برباد کر دیا۔ میرے بھائی، اس نے برباد نہیں کیا، آپ نے خود برباد کیا اپنی اولاد کو۔ کیوں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اوپر کچھ حقوق رکھے ماں باپ کے، اور قیامت کے دن اولاد سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر بھی رکھے ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں بتا دیتے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ حقوق یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو، سب سے پہلے جو کام ہے، سب سے پہلے اس کی کان میں اذان، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت جو نماز میں ہوتی ہے، پہلا کام بچے کی ولادت کے بعد۔ دوسرا کام، اچھے سے اچھا اس کا نام رکھا جائے، اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، اور جب وہ اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے
کہ آپ 7 سال کے ہو گئے آپ نماز پڑھو، اور جب اولاد 10 سال کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی پٹائی لگائی جائے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کیسے پیٹنا ہے، بالکل آرام سے، یہ نہیں کہ اس کو الٹا لٹکا دیا، مار کے لڑکے کو نہیں، بالکل آرام سے سمجھایا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، اور جیسے ہی وہ 15 سال کا ہو جائے فوراً کوئی لڑکی دیکھ کے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، لیکن ہیں جو اپنی لڑکیوں کی، اپنے بچوں کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دیتے، انہیں گناہ میں پڑنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس خطرناک گناہ سے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے 20 بڑے گناہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ زبان کے گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ مسلمان بھائیوں، میں آپ کو 20 ایسے طریقے بتاؤں گا کہ اگر آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان بڑے بڑے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتے ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم کے اندر جو لے جانے والی چیز ہے وہ ہے انسان کی زبان اور شرمگاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ہم کو 2 چیز کی ضمانت دے دے تو کل قیامت کے دن ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 شرمگاہ، کیونکہ زبان ہی سے انسان دوست بنتے ہیں اور زبان سے ہی انسان دشمن بنتا ہے۔ زبان سے رشتے بھی بنتے ہیں اور زبان سے رشتہ داریاں ٹوٹتی بھی ہے۔ زبان سے انسان کی خوبی بھی بیان کی جاتی ہے اور زبان سے انسان کی برائی بھی بیان کی جاتی ہے۔ زبان سے دوست بھی بنائے جاتے ہیں اور اسی زبان سے دشمن بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسلام کے اندر زبان کی بہت اہمیت ہے اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ زبان کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی زبان کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے بھائی، 20 چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو خدا کی قسم آپ ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 فضول باتیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ فضول باتیں کر کے اور دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور باتوں ہی میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیہودہ اور گندی باتیں کرنا، ان سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ فضول بحث کرنا، مطلب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن پھر بھی فضول بحث ہو رہی ہے اور اسی میں لڑائی بھی ہونے لگتی ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ باتیں لڑائی میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ کلام میں بناوٹ اور تکلف کرنا، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتیں تو کریں گے لیکن وہ باتیں بنا کے کریں گے، ان کے ساتھ وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گالیاں دینا، پہلے انسان باتیں کرتا، یہ سب زبان کی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ زبان کو کس طریقے سے کنٹرول میں کرنا ہے۔ بد زبانی کرنا، جیسے کسی بڑے نے ہم کو کوئی حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں اور آپ اس کے ساتھ بد زبانی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ کی جو مرضی آئے آپ کر لیں میرے ساتھ۔
کسی پر لعنت کرنا مطلب یہ کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ گانا اور خلاف شریعت اشعار پڑھنا مطلب یہ کہ جو گانے ہیں ان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جیسے ان کو پڑھنا تو نہیں چاہتا میں، لیکن آپ کو بتا دیں، جنت بنائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، تجھ میں رب دکھتا ہے۔ یہ گانے اسلام کی طرف سے منع ہے، اجازت نہیں ہے کوئی بھی مسلمان ان گانوں کو اپنی زبان سے نکالے، لیکن یہ گانے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ساتھ میں لوگ بھی ان کو گاتے ہیں۔ جنت بنائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، تجھ میں رب دکھتا یارا میں کیا کروں۔ یہ گانے حرام ہیں، ان کو نہیں گانا چاہیے، نہ سننا چاہیے۔ جھوٹا وعدہ کرنا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کوئی وعدہ کر لیتے اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، پھر وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وہی وعدہ کریں جس کو آپ آسانی کے ساتھ نبھا سکیں۔ پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، خوب اونچے اونچے وعدے کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق وعدہ کریں کہ ہم یہ چیز آپ کو دلا کر دیں گے، پھر اس کو پورا کریں۔ جھوٹ بولنا، رمضان کا مہینہ گزرا لیکن بہت سے مسلمان جھوٹ اب بھی بولتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم سے زنا ہو سکتا ہے، میری قوم شراب بھی پی سکتی ہے کسی بہکاوے میں آ کے، لیکن میری قوم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ لیکن آج دیکھو، مسلمان شراب تو چھوڑ دی، غلط کام تو چھوڑ دیے، لیکن جو سب سے خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا، وہ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس کے اوپر کچھ باتیں کر لیں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، قسم خدا کی وہ عرش تک بدبو جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ اور جو فرشتے ہوتے ہمارے کاندھوں پر جو بیٹھتے ہیں، جو ہمارے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 40 قدم دور ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو آپ یا تو جب بھی بولیں سچ بولیں، اور نہ تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ ایسا مذاق کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، بہت سے لوگ کچھ ایسا مذاق کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو میرے بھائی، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ کسی کا راز ظاہر کرنا، اور آپ نے مطلب کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، کچھ بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو وہ کام جو آپ نے چھپ کے دیکھا ہے کسی کو کرتے ہوئے، تو اس کو چھپانا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً اس کی باتیں پورے محلے میں پھیلا دی جاتی ہیں، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو آپ نے غلط کام کیا ہے، اگر آئندہ آپ نے ایسا کرا تو ہم آپ کے ماں باپ کو بتا دیں گے، تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن جب اس کی باتیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بدنام ہو گئے، تو اب ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو اس کے سب سے بڑے گنہگار ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں اس کا جو اس نے کام کیا ہم نے کیوں دنیا کو بتایا۔ ہم اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیں کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ غیبت کرنا، غیبت ہم مسلمانوں نے بہت چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے، لیکن میرے بھائی غیبت بہت خطرناک گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ غیبت۔ اور ہم بتا دیں غیبت ہے کہ اصل میں کہ ابھی یہاں پر ہم موجود نہیں ہیں اور 2-3 لوگ میری برائی کر رہے ہیں، وہ ہے غیبت۔ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی کوئی بات اس نے کہی بھی نہیں بیچارے نے، لیکن آپ نے اس کی باتیں دوسروں کے پاس جا کر بتا دی کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہتا ہے۔ کسی کی منہ پر تعریف کرنا، حد سے زیادہ خوشی طبی لینی، دل لگی مذاق کرنا، بات چیت میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال نہ رکھنا، علماء سے ایسے سوال کرنا جن کا اپنی ضرورت سے تعلق نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان حضرات بیہودہ سوال جن کا نہ سر نہ پیر،
اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب بتائیں، اور وہ نہیں بتا پاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، انہوں نے صرف مدرسے میں اپنی زندگیاں برباد کی ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں کہ جب ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیوں بھیجیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، آپ ان سے دین کے سوال پوچھیں جو انہوں نے پڑھائی کی ہے، آپ بیہودہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں حافظ صاحب، اب ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ایک تو ویسے بھی مسلمان نماز روزہ مدرسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان باتوں سے اور بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے کہ نہ جانے کہ مسلم نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ داڑھی رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہمیں کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی، ہماری کوئی انسان عزت نہیں کرے گا، اور میری شکل اچھی نہیں لگے گی، بدصورت ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اگر داڑھی نہ رکھنے سے چہرہ خوبصورت ہوتا تو کسی کے نبی کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، کسی اللہ والے کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، کسی بھی ولی کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، غوث پاک کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، صابر پاک کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، خواجہ پیا کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اور نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے مسلمان کو داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ انسان نعرہ لگاتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، تم نے کون سی چیز اپنی زندگی میں اپنائی ہے جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند ہے، اور آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ کون سے ایسے نوجوان ہیں، کون سے ایسے مرد حضرات ہیں جنہیں سفید کپڑے سے پیار ہو؟ نہیں پیار ہے۔ کیوں؟ رنگین کپڑے پہنے جاتے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کی پسند تھی سفید کپڑا پہننا، لیکن آج مسلمانوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، سب آ گئے رنگین کپڑوں پہ۔ اور جو داڑھی رکھنے کا ہے وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں کہ داڑھی والے لڑکے لڑکیوں کو پسند نہیں آتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ دنیا میں ہم مسلمانوں نوجوانوں کا اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لڑکیوں کو راضی کرنا۔ میری گرل فرینڈ ہم سے راضی رہے، اسمارٹ دکھے اس کے سامنے ہم۔ میرے بھائی، اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اس کا بھی چہرہ صاف وہ تو ہے، اور تمہارا بھی چہرہ صاف، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں عورتوں سے الگ کرتی ہے کہ یہ مرد ہیں اور یہ ہیں عورتیں۔ داڑھی آتی ہے چہرے پر یہ بتانے کے لیے کہ آپ مرد ہیں، آپ عورت نہیں ہیں، لیکن نوجوان اس کو کاٹ کر کہتا ہے کہ نہیں، ہم عورت ہیں، ہم مرد نہیں ہیں۔ لیکن داڑھی پھر آتی ہے چہرے پر اور پھر بتاتی ہے نہیں میرے بھائی، تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں، ہم مرد نہیں، ہم عورت ہیں، داڑھی کاٹ کر یہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی کے اوپر کچھ باتیں لے کے آئے ہیں حدیث سے آپ کے سامنے، داڑھی رکھنا اور نہ رکھنا، اور سائنس بھی مانتی ہے کہ داڑھی رکھنے سے کیا تبدیلی انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ آج وہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ داڑھی رکھنے کی چند اہم وجوہات اور فضائل درجہ ذلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور حکم، سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو خوب تراشا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سے مشابہت رکھے۔ مردانہ وجوہات اور فطرت۔ داڑھی مرد کی فطرت زینت ہے جو اسے عورتوں اور بچوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی فطرت میں سے قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا ہے۔ شعار اسلام۔ داڑھی ایک مسلمان کی پہچان اور اس کے ایمان کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک خاموش دعوت ہے جو دیکھنے والے کو یاد دلاتی ہے کہ سامنے والا انسان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ دینی فضائل۔ ثواب کا اصول۔ جب تک ایک شخص داڑھی رکھتا ہے اسے ہر لمحہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گناہوں سے بچاؤ۔ داڑھی بہت سے گناہوں سے بچنے میں ایک اخلاقی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ انسان اس کے تقصد کا خیال رکھتا ہے۔ انبیاء کی مشابہت۔ قیامت کے دن یہ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ طبی فائدے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں جدید سائنس نے بھی داڑھی کے کئی فائدے بتائے ہیں، جیسے یہ چہرے کی جلد کو سورج کی خطرناک اشعاؤں سے بچاتی ہے، مٹی اور ارجی پیدا کرنے والے ذرات کو سانس کے ذریعے جسم میں جانے سے روکنے میں مدد کرتی ہے، چہرے کی نمی کو برقرار رکھتی ہے اور جلد کو جلدی بوڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج سائنس خود مانتی ہے کہ جو انسان داڑھی رکھتا ہے اس کو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، آج سے وعدہ کریں، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھیں گے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے باپ کو بھی یہ بتائیں گے کہ داڑھی رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم لوگوں کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔